حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل اپریل کی 1 تاریخ ہے 2021۔ اپریل کی 1 تاریخ کو اپریل فول کے نام سے منایا جاتا ہے۔ کچھ جھوٹ بات بولی جاتی ہے اور بعد میں کہتے ہیں اپریل فول۔ مثلا کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، جب سامنے والا گھبرا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اپریل فول۔ یا کسی کا سڑک حادثہ ہو گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ کہتے ہیں، اور سامنے والا سن کے جب پریشان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اپریل فول۔ کسی کی جھوٹی خبر دیتے ہیں کسی کے بارے میں، کچھ غلط سلط باتیں بیان کرتے ہیں اور آخر میں اپریل فول کہتے ہیں، اور اس کو ایک استہزاء اور مذاق کی ایک قسم سمجھتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اپریل فول کہنا یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام میں بھی غلط ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ تمام مذاہب کے اندر بھی جھوٹ بات کا روا اور جواز نہیں ہے، چاہے وہ ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، عیسائیت ہو اور یہودیت ہو۔ آپ ہر ایک میں دیکھیے، اہل کتاب کے جو کتابیں ہیں اور دیگر تمام مذاہب کے اندر آپ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ کو پاپ کہا گیا ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ ایک پاپ ہے، بری چیز ہے، گناہ ہے۔ جھوٹ کو کوئی بھی مذہب والا اختیار نہیں کر سکتا اور اس کے لیے جواز نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مذہب کے ماننے والے جھوٹ بول لیتے ہیں، لیکن مذہب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جھوٹ کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی ریلیجس کے اندر جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ سب اس کو پاپ بولتے ہیں، گناہ بولتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں تو جھوٹ بولنا، اپریل فول منانا صحیح نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ بھی سارے مذاہب کا بھی مطالعہ کریں تو جھوٹ بولنے کو روا نہیں سمجھا گیا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پیام حبیب کے ذریعے سے۔ ہمارے سننے والے بھائیوں میں بہت سارے مسلمز بھی ہے، نان مسلمز بھی ہے، اور بہت سارے احباب بھائی بھی ہے، بہنیں بھی ہے۔ تو ان سب سے ہم کہتے ہیں کہ اپنے اپنے مذہب کو اگر دیکھا جائے تو جھوٹ کو جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ پھر یہ اپریل فول جو جھوٹ کا پلندہ ہے اور جھوٹ کا مجموعہ ہے، اس کو کیسے ہم جائز سمجھتے ہیں؟ یہ انسانیت کے خلاف بھی ہے، مذہب کے خلاف بھی ہے اور انسانیت کے خلاف بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق یہ ہے کہ وہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کو دکھ نہ پہنچائے، اس کو سکھ دے، اس کو آرام دے اور اس کے ساتھ میں ہمدردی کا معاملہ کرے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ جھوٹ بات بول رہے ہیں اور سامنے والا گھبرا جاتا ہے تو پھر اپریل فول کہتے ہیں۔ ایسے بعض واقعے پیش آئے ہیں کہ جب کسی نرم دل کو ایسے جھوٹی خبر دی گئی اور بعد میں اپریل فول کہا گیا تو وہ جھوٹی خبر سننے سے اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی، بعض کو دل کے دورے پڑ گئے۔ یہ کیسا مذاق ہے، یہ کیسا استہزاء ہے؟ اور اس کو اپریل فول کا نام دے کے اس کو ایک جو ہے ذہنی تفریح سمجھ رہے ہیں۔ ذہنی تفریح نہیں ہے، انسانیت کے خلاف ایک بہیمانہ حرکت ہے، اور یہ انسانیت اور مذہب کے خلاف یہ ایک سازش ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہر مذہب کے ماننے والے اس جھوٹ کو اختیار نہ کریں۔ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، جھوٹ کبھی انسان جھوٹ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، مذاق کرنا جائز ہے، مذاق کرنے کی شکلیں ہیں۔ مذاق ایسے انداز سے کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے اور کوئی اس میں جھوٹ بات شامل نہ ہو، اور سامنے والے کا دل جو ہے دل کے اندر ایک فرحت اور مسرت ہو جائے، اس کو مذاق کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کیے ہیں، لیکن آپ کا مذاق کیسا ہوتا تھا؟ دیکھیے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ دیجئے، اونٹ یا اونٹنی دیجئے تاکہ میں اس کے اوپر سامان لاد کر ٹرانسپورٹنگ کا کام کروں، چونکہ اس زمانے میں ٹرانسپورٹنگ اسی اونٹوں کے ذریعے سے یا گھوڑوں کے ذریعے سے یا گدھوں کے ذریعے سے ہوا کرتی تھی۔ تو جب پوچھنے والے نے اونٹ یا اونٹنی پوچھا سامان ٹرانسپورٹنگ کے لیے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان کو ایک اونٹنی کا بچہ دے دو۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اونٹنی کا بچہ لے کے کیا کروں، مجھے تو سامان لاد کر ٹرانسپورٹنگ کا کام کرنا ہے، تو اونٹنی کا بچہ کیا کام آئے گا، وہ تو چھوٹا رہے گا، کمزور رہے گا۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو۔ دیکھیے یہ مذاق ہے، یہ جھوٹ بھی نہیں ہوا، چونکہ بڑا ہونے کے بعد بھی کسی نہ کسی کا بچہ ہی ہے نا وہ، ہم تو انکار نہیں کر سکتے۔ اب ہم 50 سال کے اگر ہیں مثال کے طور پر، یا 40 سال کے اگر ہیں، تو ہم بھی کسی کے بچے ہیں، ہمارے ماں باپ ہم کو کیا بولتے ہیں، بچہ ہی بولتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے فرمانے کا مقصد وہ تھا کہ ہر اونٹ یا اونٹنی چاہے وہ کتنے بھی عمر کا کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی کا بچہ ہے، اس لیے میں نے اونٹنی کا بچہ کہا، یہ فرمایا۔ تو ایسا مذاق ہوتا تھا، سامنے والے جب سنے تو ان کو جو مسرت بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی اور مذاق بھی ہوا، جھوٹ بھی نہیں ہوا۔ تو مذاق ایسا ہونا چاہیے۔ جب ایسے مذاق خود دیکھتے تھے صحابہ کرام تو پوچھے کہ یا رسول اللہ کیا آپ مذاق فرماتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں میں بھی مذاق کرتا ہوں، لیکن میرے مذاق میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے پیغمبر کی سنت، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں کے پیغمبر تھے، صرف مسلمانوں کے نہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے پیغمبر ہے۔ تو اس مذاق سے، پیغمبر کے اس مذاق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مذاق ایسے انداز سے کرنا چاہیے کہ اس میں جھوٹ نہ ہو، کسی کی دل آزاری اور دل کو تکلیف دینے والا پیام نہ ہو، اور کسی انسانیت کے خلاف اس کے اندر کام نہ ہو۔ یا اپریل پھول کے اندر دل کی آزاری ہے، دل کو تکلیف دینا ہے، جھوٹ بات اس کے اندر شامل ہے، اور سامنے والے کو تکلیف دے کر جو ہے اس کو پریشان کرنا ہے۔ اسی لیے ہم تمام سننے والوں کو، ناظرین کو، سامعین کو یہ پیام دینا چاہتے ہیں پیام حبیب کے ذریعے سے کہ اپریل پھول کو ہرگز نہ اپنائیں۔ یہ اپریل پھول یہ تمام مذاہب کی تعلیمات کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سچ بولنے والے بنیں، اور سچ بولنے والوں کا انجام اچھا ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور اس زندگی میں بھی، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں، دونوں زندگیوں میں جو ہے ہمیں اچھا ہوتا ہے سچ بات بولنے پر۔ اور تمام دھرم کے اندر یہی تعلیم دی گئی ہے، لہٰذا ہم سب اپریل پھول سے بچیں، بھائیوں کو بہنوں کو تکلیف دینے سے بچیں، انسانیت کے خلاف کام کرنے سے بچیں۔ السلام علیکم۔